بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک لڑکی اغوا کی، لیکن ابھی تک میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لینا تھا۔ میں کمرے سے ویسے ہی باہر آیا تو میرا بھائی کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں وہ سب نہیں کر سکتا، تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کے کمرے میں جاؤں گا۔ جیسے ہی بھائی اس کے کمرے میں گیا تو میں اس وقت بے تحاشا غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی عام سے لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا اپنے کپڑے اتارو، اور ہاتھ میں پکڑا شب خوابی کا لباس اسے دیا۔ میں نے کہا یہ پہن کر آؤ، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے غصے سے کہا کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ وہ کہنے لگی میں تمہارے حکم کی غلام نہیں۔ اس بات نے میرے غصے کو اور بھی بھڑکا دیا۔ وہ کہنے لگی تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھے برباد کیے بنا نہیں چھوڑو گے۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، جتنے دن تم مجھ سے لینا چاہتے ہو اتنے دن کے لیے نکاح کر لو۔ میں یہ سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ رونے لگی۔ نکاح کر لو، جو بھی ہمارے بیچ ہوگا جائز ہوگا، بے شک بدلہ پورا کرنے کے بعد مجھے عطا کر دینا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ جب میں باہر آیا، میرے دل میں بھی اس گناہ کا کہیں نہ کہیں خوف تھا۔ میں نے یہ بات بابا سائیں سے کہی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ کہنے لگے ولی تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ دشمن قبیلے کی لڑکی سے نکاح کرو گے، اسے بیوی بناؤ گے؟ میں نے کہا بس 2 دن کی بات ہے، میں بنا نکاح کے اسے چھو نہیں سکتا۔ میری بات سن کر میرا باپ بڑے بھائی سے کہنے لگا، شیر جان تم جاؤ اس لڑکی کے پاس۔ ولی سے میں نے امید رکھ کر غلطی کی۔ یہ سننا تھا کہ میں لاؤنج سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے بھائی کے مقابل آ گیا۔ میں نے کہا تم اس کمرے میں نہیں جاؤ گے؟ میرا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ پورے لاؤنج میں میری آواز گونج اٹھی۔ میرا باپ کہنے لگا یہ کیوں نہیں جائے گا ولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپنے باپ کے اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا بابا آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ میں اسے 2 دن بعد طلاق دے دوں گا، لیکن میرے علاوہ اس سے کوئی نہیں چھوئے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بات شیر جان کو گھورتے ہوئے کہی۔ میرا باپ نہیں مانا۔ اس کے بعد جو بات میرے والد نے کہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے اس لڑکی سے بدلہ لینے میں خود جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکے گا۔ یہ سن کر مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنے بھائی کے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لیا جو لاؤنج میں کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میرے باپ کی اپنے پوتے میں جان بستی تھی، انہیں مجھ سے یہ امید نہ تھی۔ میرے باپ کہنے لگے ولی تم پاگل ہو گئے ہو، دشمن قبیلے کی لڑکی کی خاطر اپنے سگے بھتیجے کو مار ڈالو گے؟ میں نہیں جانتا تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ زنان خانے سے خواتین بھی نکل کر باہر آ گئیں۔ بھابھی نے جب اپنے بیٹے کو میری گود میں دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں کوئی غلط اور ناجائز بات نہیں کی۔ میرے والد مجھے گھور کر دیکھنے لگے، کہنے لگے ٹھیک ہے کر لو نکاح، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 2 دن بعد تم اسے طلاق ضرور دو گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا نکاح فضا سے ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام فضا تھا۔ یہ مجھے نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا تھا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو وہ بالکل بت بنی کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی، لیکن اس بار میں کسی الجھن کا شکار نہیں تھا اور نہ ہی مجھے گناہ کا خوف تھا۔ سادگی میں بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اب میں اسے دیکھنے لگا کیونکہ یہ میرے لیے جائز تھا۔ وہ بے حد اداس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں پر لگایا، برف کی مانند وہ ٹھنڈے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی حدت سے اس کے ہاتھوں کو گرم کرنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ شاید میری بے باک نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا، پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا اب کیوں اعتراض ہے؟ اب تو نکاح کیا ہے، اب قریب آنے سے مت روکنا۔ بس اس ایک رات نے میری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اسے بیوی کا حق ضرور دیا تھا، لیکن ویسے نہیں جیسے میرے گھر والے چاہتے تھے، بالکل ویسے جیسے کہ ایک بیوی کو اس کو شوہر حق دیتا ہے۔
میں نے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا تھا، اس سے پیار دیا تھا، اس سے محبت کی تھی۔ میرے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، ورنہ زنا کرنے کے بعد انسان میں ایک اضطراری اور بے چینی سی چھا جاتی ہے، لیکن نکاح سب کچھ جائز کر دیتا ہے۔ صبح میری آنکھ فضا کی سسکیوں پر کھلی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کس چیز کا رونا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جیسا تمہارے کزن نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا۔ وہ کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے کہا، نکاح کا تم نے خود کہا تھا۔ کہنے لگی، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے اس پر اپنی ساری محبت لوٹانے کی کوشش کی، اسے پھولوں کی طرح چھوا تھا۔ اسے یہ سب نظر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ نہا دھو کر آؤ۔ نہا دھو کر وہ اور بھی نکھری نکلی۔ میں نے نظریں بدل لی۔ میں نے خود بھی نہا دھو کر کپڑے پہنے اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ میرے گھر والے اس وقت وہاں باہر ہی بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ انہوں نے بے رخی سے مجھے جواب دیا۔ کہنے لگے، اسے کمرے میں ہی رہنے دو، اس کا کھانا وہیں بھجوا دیں گے۔ میں نے کہا، بابا فی الحال یہ میری بیوی ہے، اس لیے سب کے ساتھ ہی ناشتہ کرے گی۔ میں نے اسے ٹیبل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی، لیکن میرے والد مجھے گھورے جا رہے تھے۔ میں نے فضا کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال کر دیا۔ میری والدہ بھی خاموش تھی۔ فضا ناشتہ کرنے لگی، لیکن میرے باپ نے ایک لقمہ نہیں کھایا، مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے ناشتہ کر لیا، میرے والد کرسی سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا، جی بابا صحیح آتا ہوں۔ میں اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ فضا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، ولی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک دشمن قبیلے کی لڑکی سے نکاح کیا، پھر اسے ہمارے ساتھ بٹھا رہے ہو۔ میرا خون کتنا کھول رہا ہے تو میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا، بابا یہ ضروری نہیں دشمن کو اسی طریقے سے مارا جائے جس طریقے سے اس نے آپ پر وار کیا۔ میرے والد نے مجھے تعجب سے دیکھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن سے ویسا ہی بدلہ لیا جائے جیسے اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس سے وہ بدلہ لینا چاہیے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ میری بات سن کر بابا کہنے لگے، ایسا کیا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں نے کہا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو جو میرے دماغ میں ہے اور جیسی شکست میں زمان کو دینا چاہتا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو آپ دیکھیے گا ایسا انقلاب آتا ہے جیسا کبھی نہ آیا۔ میرے والد کچھ دیر چپ ہو گئے، کہنے لگے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے تم نے؟ میں نے کہا، میں جو کہوں گا آپ میری بات مانیں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں زمان کو بڑی گہری چوٹ دوں گا۔ میرے والد مسکرانے لگے اور کہا، یقیناً تم نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ جب میں نے اپنے والد کو اگلی بات بتائی تو وہ حد سے بڑھ گئے، کہنے لگے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، بابا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے لیے یہ بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کہا، آزمائش کے بعد بہت اچھا پھل ملتا ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ وہ فضا کے ساتھ اپنا رویہ ایک باپ کی طرح رکھیں۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوئے۔ وہ 2 دن جو میں نے فضا کی سنگت میں گزارے تھے مجھے بہت اچھے لگے، لیکن وہ چپ تھی، مجھے میرے حق پر روک نہیں سکتی تھی، اور میں اسے اپنی محبت میں سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد اس کا پرانا عاشق جیل سے نکل چکا تھا۔ آتے ہی اس نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور پنچایت بٹھا لی کہ جب قصور زمان کا تھا تو پھر رضا کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی؟ زمان کی بیٹی کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اب میں اسے کیا کہتا؟ پہلی نظر میں ہی فضا میرے دل میں اتر گئی تھی، لیکن میں محبت کر بیٹھا تھا فضا سے۔ میں اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکا۔ یہ میری مردانگی کے خلاف بات تھی کہ میں کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی کروں۔ فضا نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے اور نکاح کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ مجھے یہ یقین ہے اگر وہ نکاح کا نہ کہتی تو میں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ میرے دماغ میں نکاح کہیں نہیں تھا۔ جب اس نے نکاح کا نام لیا تو میرے اندر تبھی سے ایک نیا خیال آنے لگا کہ جب لڑکی خود ہی راضی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں۔ پنچایت میں اپنے باپ کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں ایسی بات بن جاتی جس میں ہم دونوں قبیلوں کو سرپنچ کی بات ماننا ہوتی تھی۔ ایک طرف زمان کے کچھ لوگ بیٹھے تھے جن میں فضا کا منگیتر بھی تھا، اس کے والد اور بڑے بزرگ بھی، اور دوسری طرف میں تھا، میرا باپ تھا، اور ہمارے قبیلے کے چند معزز لوگ تھے۔ سرپنچ کہنے لگا، جس کا قصور تھا سزا اس کی بیٹی کو کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا کہ اسٹیج پر دلہن بنی کون ہے؟ انہوں نے کہا،
کون سا ہمارے قبیلے کے سردار کی لڑکی اٹھائی تھی، اس نے ہمارے وفادار غلام کی لڑکی اٹھائی تھی، اس لیے میرے ہاتھ میں جو آئی میں نے اٹھا لی۔ میری بات سن کر سرپنچ نے مجھے زچ ہوتے دیکھا تھا کیونکہ میری بات غلط نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے تمہارا بدلہ پورا ہوا، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا ایسے چھوڑ دوں؟ بیوی ہے وہ میری، اس نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا منگیتر آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے سالہ، کوئی نکاح نہیں کیا اس نے فضا سے، فضا یہ کر ہی نہیں سکتی، یہ کمینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو بولو زبان سنبھال کے بات کرے، اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں اس قبیلے کا داماد ہوں، رشتے میں یہ میرا سسر لگتا ہے، میں اس کا سالہ ہوں۔ پھر سرپنچ کہنے لگا بلاؤ اس لڑکی کو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ نکاح خود کیا ہے یا نہیں۔ میرے مطمئن انداز پر زمان اور اس کا منگیتر پریشان دکھائی دیے۔ کچھ ہی دیر میں فضا وہاں آ گئی، وہ پردے میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا تو آنسو ٹپکانے لگی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سرپنچ کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے کہا ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نکاح کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں؟ فضا نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ اور کہتی میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اسی نے مشورہ دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ آنے والی ملازمت سے کہا جاؤ بی بی صاحبہ کو بڑی عزت سے گاڑی میں بٹھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ میں نے فضا کو تیزی سے منظر سے غائب کیا تھا۔ یہ سن کر زمان کی رنگت سرخ پڑی تھی اور اس کا منگیتر تو یوں تھا جیسے کوئی ہارا ہوا کھلاڑی ہو، چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے اس کے بولنے کے لیے کچھ رہا ہی نہ ہو۔ میں نے کچھ چھوڑا ہی کب تھا، سب کچھ میرے سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہی تو ہوا تھا۔ سرپنچ نے کہا دیکھیں، اگر آپ کی بچی نے نکاح نہ کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ بدلہ پورا ہوا، آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر دی جاتی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے، وہ آپ کی بچی سے نکاح کر چکا ہے اور جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر اس کے منگیتر کو دیکھا۔ اس کا منگیتر نظریں جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں فضا کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی 4 دن گزر چکے ہیں، تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے خود کو مجھ سے دور کرنا چاہا لیکن میری مضبوط گرفت کے آگے پھنس گئی۔ کہنے لگی تم نے خود کہا تھا تم بدلہ لینا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، میں تو بدلہ ہی لینا چاہتا تھا، لیکن تم نے کہا نکاح کر لو، میں نے زنا تھوڑا ہی کیا ہے۔ اب تم میری ہو، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑی۔ کہنے لگی تم نے دھوکہ کیا ہے، مجھے 3 دن کی سزا کیا کافی نہیں تھی؟ تم مجھے اس گھر کی سزا بھی دینا چاہتے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میں تب کے رہ گیا۔ میں نے کہا سزا کیسی؟ میں تم سے محبت کر رہا ہوں اور آگے بھی میرا ارادہ صرف محبت کرنے کا ہے۔ میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگی دھوکے باز ہو تم نے کہا تھا 3 دن کے بعد مجھے چھوڑ دو گے، تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ صرف گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کیا تھا اور تم نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے، میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگی 4 دن میرے ساتھ زیادتی کر کے چین نہیں ملا۔ میں نے کہا میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، جا کر آئینہ دیکھو، میری سنگت میں رہ کر پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ میرے شوخ جملے پر وہ تل ملا کے رہ گئی۔ کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے، ابھی طلاق دو۔ میں نے کہا میں بے غیرت نہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتی ہے۔ اب تم میری عزت اور غیرت ہو، ہم پٹھان مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، اپنی غیرت اور عزت کو نہیں چھوڑتے۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی، سردار کے بیٹے ہو کر اپنی زبان اور بات پر قائم نہیں؟ تم مجھے میری شادی والے دن کس لیے اٹھا کر لائے تھے؟ کیا میں کسی اور کی عزت اور غیرت نہیں تھی؟ اس وقت تو اٹھا کے لے آئے، میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے تھے صرف بدلے کے لیے۔ عورت صرف اس وقت تم پٹھانوں کی عزت اور غیرت ہوتی ہے جب وہ تمہاری بیوی ہو۔ کیا بنا نکاح کی عورت تمہاری نظر میں کوئی عزت اور احترام نہیں رکھتی؟ وہ غصے کی کیفیت میں تھی۔ کہنے لگی ولی اپنا وعدہ پورا کرو، اپنے قول کی پاسداری کرو۔ تم نے 3 دن کا کہا، میں نے خاموشی سے یہ اذیت کاٹ لیا، مجھے طلاق دے کر آزاد کرو، تمہارا بدلہ پورا ہوا۔
میں نے کہا بھول جاؤ طلاق کو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ درست کیا اور سو گیا۔ فضا اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بھی چند دن اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ خود ہی ہمارے رشتے کی نزاکت کو سمجھ جائے گی۔ لیکن چند دن بعد جیسے ہی میں اس کے قریب آنے لگا، اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، کہنے لگی دور ہو مجھ سے، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میرے دل میں کل بھی معز تھا اور آج بھی معز ہے۔ میں نے اس سے محبت ہی کی ہے، تم میرے دل میں کہیں نہیں ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو، تم زبردستی کرو گے مجھ سے اور سمجھو گے کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گی۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ یہ رشتہ دل سے قائم نہیں کیا، اسے ہمیشہ سزا سمجھ کے بھگتا ہے۔ تم ایک عورت کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تمہاری قربت مجھے تکلیف دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تم سے اچھا تو میرا پاگل کزن تھا، جس نے صرف 3 دن بعد تمہارے اس غلام کی بیٹی کو چھوڑ تو دیا تھا۔ اس کی زندگی میری طرح جہنم بنا کر نہیں رکھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا اس کے منہ پر تھپڑ دے ماروں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور رات کو اسے اپنے ساتھ غلام فرید کے گھر لے گیا۔ اس کی بیٹی جس کمرے میں تھی وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ غلام فرید مجھے دیکھ کر حیران ہوا، میرے ساتھ فضا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا صاحب جی، اس لڑکی کو یہاں کیوں میرے گھر لے آئے؟ اس کے چچا نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ کمرہ کھولو، اسے کچھ دکھانا ہے، اس کی عقل ٹھکانے لگانی ہے۔ وہ کہنے لگا رہنے دیں صاحب جی، ان امیر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی لڑائی میں یہ غریبوں کو چیونٹی کی طرح اپنے پیر سے مسل کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب میری بچی پاگل ہو چکی ہے، اگر میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں جو آئے گا دے مارے گی صاحب جی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا بدلحاظی کرے۔ میں نے کہا غلام فرید چابی دو۔ اس نے مجھے چابی دے دی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ فضا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا تالا کھولا اور فضا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ زرینہ بکھرے بالوں کے ساتھ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی چھونا نہیں مجھے، مت چھونا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، دیکھو میرے پاس مت آنا۔ اس کے پچھلے زخم ابھی تک نہیں بھرے تھے۔ پھر اس نے اپنی آستین بازو سے اوپر کی تو وہاں پر دانتوں کے نشان دیکھ کر فضا نے آنکھیں نیچے کر لیں، کہنے لگی دیکھو ابھی تک اس میں سے خون رستا ہے۔ اس نے اپنے گلے کے پاس سگریٹ کا بجھا ہوا نشان دکھایا، وہ بھی گہرا زخم لیے ہوئے تھا۔ کہنے لگی یہ دیکھو بہت درد ہوتی ہے جب مما دوا لگاتی ہے۔ میری چیخیں پورے کمرے میں گونجتی ہیں، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہوئی تھی اور فضا آنسو بہا رہی تھی۔ میں اسے باہر لے آیا۔ میں نے کہا بتاؤ کون ہے ایسی حالت میں، تم یا پھر زرینہ؟ وہ چپ ہو گئی، لیکن جو باتیں اس نے مجھ سے کہی تھیں میرے دل میں کسی خنجر کی طرح سے چپ گئی تھی۔ اس کے بعد سے میں اس کے پاس نہیں گیا۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو جو خوشخبری ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ سن کر میرا باپ اور گھر والے خوش ہو گئے، لیکن وہ چپ تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، تمہیں میری محبت اذیت دیتی ہے، ٹھیک ہے، تم میرا وارث میرے حوالے کر دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہاری محبت اگر سچی ہوئی تو تمہارا منگیتر تمہیں اپنا لے گا۔ 9 ماہ میں نے بہت خاموشی سے گزارے تھے، لیکن فضا کا بہت خیال بھی رکھا تھا۔ فضا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اپنے بیٹے کو پا کر جس دن میں نے فضا کو چھوڑنا تھا، میں نے معز کا نمبر اپنے موبائل پر ملا کر فضا کو دے دیا اور کہا کر لو اس سے بات۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا، سگریٹ پینے لگا۔ میرے لیے آسان نہیں تھا فضا کو چھوڑنا، لیکن اسے میری محبت سزا لگ رہی تھی، اور یہ بات کسی مرد کے لیے سہنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا سوچا تم نے؟ کہنے لگی وہ کل مجھے قبیلے سے باہر بلا رہا ہے، وہاں سے وہ مجھے اپنے قبیلے میں لے جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اپنے قبیلے سے باہر بحفاظت چھوڑ دوں گا، اپنی محبت کے ساتھ چلی جانا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ میرا بیٹا بیڈ کے بیچ میں لیٹا تھا، اچانک سے رونے لگا۔ فضا اس کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے میں نے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے میں چپ کروانے لگا۔ فضا کہنے لگی یہ آپ سے چپ نہیں ہوگا، مجھے دے، بچہ ماں کے پاس ہی چپ ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں نے کہا کل بھی اسے میں نے سنبھالنا ہے، بہتر ہے کہ آج سے اسے میرے ہاتھوں کی عادت ہو جائے۔ تم صرف اپنے منگیتر کے بارے میں اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، یہ بچہ میرا مسئلہ ہے۔
اور میری محبت جو میں نے تم سے ٹوٹ کر کی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری محبت تمہیں سزا لگے گی۔ اگلے روز میں اسے قبیلے کے بیرونی جانب چھوڑنے چلا گیا، وہاں اس کا منگیتر بھی تھا۔ فضا جب اس کے ساتھ جانے لگی میں وہیں کھڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب وہ چلی جائے گی، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، تب میں واپس پلٹوں گا۔ میں اس سے کہہ چکا تھا کہ جلد از جلد طلاق بھی بھجوا دوں گا، لیکن وہ بار بار پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے اپنے منگیتر سے ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ کر میرے پاس آ گئی، میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ولی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تم نے واقعی میرے ساتھ وہ سب نہیں کیا جو زرینہ کے ساتھ ہوا، تم نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، میں تمہارے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کا منگیتر دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اکیلا ہی واپس چلا گیا۔ اس دن میری جیت ہو چکی تھی۔ میرے بابا کے نزدیک اب اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے پنچایت میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم زمان قبیلے سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی بیٹی ہمارے گھر پر ہے اور میں اپنی کزن کی شادی زمان کے چھوٹے بیٹے سے کر کے اس لڑائی کو ختم کر کے رشتہ داری میں بدلنا چاہتا ہوں، قبیلے کی نفرتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرپنچ میری بات سن کر بہت خوش ہوا۔ فضا بھی کہنے لگی، آپ کے اس فیصلے نے میری نظر میں آپ کی عزت اور بڑھا دی ہے ولی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا دیا۔ میں نے کہا، تمہارا مجھ پر بہت احسان ہے، تم نے میرے بچے سے ماں کی ممتا نہیں چھینی اور تم میرے ساتھ باوفا ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔